حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرض إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء أما بعد فقد قال مولانا الحسين بن علي عليهما السلام أنا قتيل العبرة فلا يذكرني مؤمن إلا استعبر صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام صلوات سید الشہداء اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے، رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے، اور کوئی مومن مجھے یاد نہیں کرے گا مگر وہ گریہ کرے گا، روئے گا۔ یعنی ایمان کی علامت ہے سید الشہداء پر گریہ کرنا۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ سید الشہداء کے لیے آنسو بہانا، اور اگر کسی کے آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ رہے ہیں، اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہیں، تو اس کو واقعاً اللہ کی بارگاہ میں توسل کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ روایات کے مطابق جب لوگوں کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں سوکھ جاتی ہیں، اور یہ آنکھوں کا سوکھنا گناہوں کی بدولت ہوتا ہے ایک روایت کے مطابق۔
اور ایک وجہ ممکن ہے کہ یہ ہو، ضروری نہیں کہ وہی وجہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مثلا جن کو جو نہیں رو پاتے ہیں نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک وجہ جو بتائی گئی کہ راوی نے جب آگے امام سے دریافت کیا کہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، امام نے فرمایا یہ کثرت گناہ کی وجہ سے، جو زیادہ گناہ کیے اس کی وجہ سے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ ایمان کی جو آگ ہے اس کو زندہ رکھنا چاہیے اور یہ آگ دل میں جلتے رہنا چاہیے. یہ ایمان بہت اہم چیز ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اگر گفتگو کرے تو سال بھر بھی گفتگو کرو تو کم ہے، کیونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو بقیہ وہ اگر چاہے جو بھی کام کرے اس کے سارے کام بیکار ہیں، کیونکہ عمل صالح کی بنیاد ایمان ہے. جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا اچھے عمل صالح نہ اچھے کام، اس وقت تک اچھے کام کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. اس لیے ضروری کہ اس ایمان کو بہت سٹرونگ کریں. اچھے کام بعد میں آتے ہیں، ایمان پہلے آتا ہے. آپ قرآن میں کہیں بھی دیکھیں گے تو قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے عمل الصالحات آیا اور بعد میں ایمان آیا ہے. ہر جگہ پہلا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، جو لوگ ایمان لا اور اس کے بعد پھر جو انہوں نے اچھے اچھے کام کیے. یعنی قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ صحیح ایمان ہو چاہیے، اور یہ ایمان صحیح اور سٹرونگ ہونا چاہیے، بڑا زبردست ہونا چاہیے. اسی لیے حدیث جو اس دن آپ کے سامنے پڑھی تھی، جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی حدیث کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ مومنین کے دل میں ایسی حرارت پیدا کرے گی، ایسی گرمی پیدا کرے گی، ایسی آگ پیدا کرے گی کہ یہ آگ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، کبھی نہیں. اور جیسے جیسے ایمان انسان کا بڑھتے جاتا ہے، جیسے جیسے وہ اپنے ایمان کو سٹرونگ کرتے جاتا ہے، ویسے ویسے یہ آگ کے جو اس کی سبسسٹنس ہے نا، جتنی زیادہ دیر تک رہتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں، سبھی لوگ اچھے ہوتے ہیں، کوئی برا نہیں ہوتا ہے، سبھی لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو صرف 10 دن پہلے 10 دن دکھیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو کہیں دکھیں گے ہی نہیں. ان کے لیے ایام عزا ختم ہو گئے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، تھوڑا اور لیندی ہوتا ہے، 20 دن 25 دن میں بھی 1 مہینہ، کچھ لوگ نہیں 40 تک، کچھ لوگ نہیں 2 مہینہ 8 دن. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سال بھر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، شہداء کربلا کو یاد کرتے ہیں، ان کا فاتحہ دلاتے ہیں، ان کی مجلس رکھتے ہیں تاکہ یہ آگ زندہ رہے. اور آج بھی پرانے لوگ ہیں ایسے. یہ اب ہمارے یہاں بمبئی شہر کی وجہ سے یہ کلچر کافی کم ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، ورنہ آج بھی یہ چیزیں ہیں اور پرانے لوگوں میں تھی. جو پرانے لوگ ہیں، بزرگ ہیں یہاں، یہ اس باتیں گواہ ہوں گے کہ پہلے ایوری شب جمعہ مجلس ہوا کرتی تھی اور لوگ آتے تھے، امام حسین السلام کی نظر دلاتے تھے، ماتم ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو سید الشہداء کی شہادت کے متعلق ہے. اس آگ کو ہمیشہ باقی رکھیں. ایسا نہ ہو کہ یہ ذکر صرف ایک چند دنوں کے لیے محدود ہو جائے، بلکہ سال بھر. کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کی شہادت اسلام کی بقا، اسلام کی بقا، اسلام کا سروائیول، اسلام سروائیو ہوا سید الشہداء کی وجہ سے. اگر سید الشہداء شہادت نہ دیتے تو اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی مثلا کسی کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے نا، ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اور اسی لیے تاریخ میں کبھی کوئی شہادت کا مقابلہ کر نہیں سکتا، نہ کوئی سید الشہداء کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کربلا کے شہیدوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. اسی لیے کسی نے ایک بار جسارت کر دی کہ مثلا فلاں شہداء کربلا کے شہداء کے برابر ہیں، تو مرحوم شیخ اسماعیل رجبی مغل مسجد والے مرحوم، اس وقت یعنی ان کے حضور میں، ان کی موجودگی میں کسی نے کہہ دیا تھا تو سخت ناراض ہو گئے اور فوراً کھڑے ہو کر انہوں نے کہا بالفور، یعنی امیڈیٹلی، ذرا بھی ڈیلے نہیں کیا انہوں نے،
کہ بعد میں بولیں گے اس کو برا تو نہیں لگا، اس کو برا تو نہیں لگا، نہیں، کسی کو برا لگے کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی وقت مغل مسجد میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ کربلا کے شہداء کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، ہمارے شہداء کربلا کے شہداء کے کتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ کربلا کے شہداء کی وہ منزل ہے۔ اور وہ جو اس دن ہم نے آپ کو تہران ٹائمز کا پرنٹ آؤٹ دکھایا تھا، اس میں ایک جملہ رہ گیا تھا بتانے کے لیے، تو آج اس کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ وہ جملہ یہ تھا اس میں کہ جو غزہ کے جو آفیسرز ہیں، غزہ پیلسٹائن میں، وہ امام حسین علیہ السلام کے برابر ہیں، امام حسین علیہ السلام کی جگہ ہے۔ خدا لعنت کرے ایسے شخص پر جس نے بھی لکھا ہے۔ واقعاً یہ جملہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی کوئی برابری کیسے ہے؟ اور وہ بھی کون ہے وہ لوگ؟ آپ کو اس دن بتایا تھا کون ہے؟ یعنی عاشور کے دن خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر کوئی غم سید الشہداء مناتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، چیلنج، اوپن چیلنج ہے، جو بھی انکار کرتا ہے چل کے وہاں سید الشہداء کا ماتم کر کے بتائے، اوپن چیلنج ہے۔ اور وہاں تو ابھی تو غزہ تو دور کی بات ہے، آج تو پیلسٹائن میں، ایجپٹ میں الاؤڈ نہیں ہے، ابھی ایجپٹ میں بینڈ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھی، آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ تو کل جو گفتگو چل رہی تھی کہ فرمایا پیغمبر نے کہ دیکھو کبھی جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جھوٹ سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، روح تاریک ہو جاتی ہے، چہرے کا نور چلا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کے لیے بھی الاؤڈ نہیں ہے جھوٹ بولنا، چاہے بزنس ہو، چاہے پروفیشن ہو، چاہے جو بھی چیز ہو، چاہے جس حالت میں ہو، وہ اس کو اوائڈ کرے۔ اور ایک عجیب حدیث ہے، عجیب و غریب حدیث ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد جعل لکل شر اخفالا، اللہ نے تمام گناہوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور اس میں تالا لگا دیا ہے۔ تمام گناہوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے اور اس میں تالا لگا دیا ہے۔ وَجَعَلَ تِلْكَ الْأَقْفَالَ الْمَفَاتِيحِ، اور اس میں جو یہ تالے ہیں اس کی ایک چابی ہے، اور وہ چابی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وہ چابی شراب ہے، شراب ہے۔ یعنی جو انسان شراب پیتا ہے پھر اس کے لیے سارے گناہ کھل جاتے ہیں، وہ کچھ بھی کرے، حرام حلال سب اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اس کو تمیز نہیں ہوتی کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کیا حلال کیا حرام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ماں بہن بیٹی کسی میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے لیے۔ یعنی وہ یزیدیت کا پورا مجسمہ بن جاتا ہے۔ جو شراب پیتا اس وقت شراب کے نشے میں، کیونکہ وہ اپنے کنٹرول میں تو رہتا نہیں نا، اپنے ہوش میں تو رہتا نہیں ہے۔ اسی لیے شیعتنا لا یشربون الخمر، ہمارا شیعہ کبھی شراب نہیں پیے گا، کبھی شراب نہیں پیے گا۔ اگر جو واقعا اہل بیت کو چاہتا ہے، اور صرف شراب نہیں پیے گا، نہیں، وہ شرابیوں سے دوستی نہیں کرے گا، وہ جس دسترخوان پہ شراب پی جا رہی ہے، جس ٹیبل پہ شراب ہے اس جگہ پر بیٹھے گا نہیں۔ شراب کا بزنس تو دور کی بات ہے، بیچنا حرام، خریدنا حرام، بنانا حرام، ٹرانسپورٹ حرام، ہر چیز حرام شراب کے متعلق، کوئی چیز جائز نہیں۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا کہ سارے گناہوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اس میں تالے لگا دیا، اور اس تالے کی چابی کیا ہے؟ شراب۔ اور پھر ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، وَالْكِذْبُ شَرٌّ مِّنَ الشَّرَابِ، اور جھوٹ شراب سے بدتر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دے تو پھر سارے گناہ اس کے لیے کھل جاتے ہیں، پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز کے لیے سوچتا ہے میں اس گناہ میں جھوٹ بول کے نکل گیا، اس میں بھی نکل جاؤں گا، اس میں بھی نکل جاؤں گا، اس میں بھی نکل جاؤں گا، ہر چیز میں نکل جاؤں گا، اس میں میں چھوٹ گیا اس میں بھی چھوٹ جاؤں گا۔ اس لیے سختی کے ساتھ منع ہے، اور اسی لیے ہمارے یہاں روایات میں سخت تاکید ہے کہ 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرو۔ اور صرف دوستی نہیں، جملہ کیا حدیث کا؟ امام فرماتے ہیں
کہ تم ان سے نہ کبھی دوستی نہیں کرو، ان سے بات نہیں کرو. لا تحادثہم، تحادث عربی میں اس کا جو انفینیٹو ہے محادثہ یعنی کنورسیشن. ڈونٹ کنورس ود them، ان سے گفتگو مت کرو، بات نہیں کرو. لا تحادثہم، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے، یہ کافی میں حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اصول کافی میں حدیث موجود ہے. ان سے بات بھی مت کرو، اور سڑک پہ راستے میں جا رہے ہو اس وقت بھی اتنے ٹیمپریری مومنٹ کے لیے بھی ان سے دوستی مت کرو. یہ حدیث کا جملہ ہے. سڑک پہ تم جا رہے ہو، اگر وہاں مل گیا، یا تھوڑی دور جانا ہے ٹرین میں، ادھر ادھر کہیں بھی، ہوائی جہاز میں، ٹرین میں، کہیں بھی، اتنی دیر بھی اس سے گفتگو دوستی مت کرو. یہ امام فرماتے ہیں 5 لوگوں سے، ان 5 لوگوں سے قطعاً دوستی نہیں کرنا. سب سے پہلا کون؟ امام فرماتے ہیں کہ جھوٹے سے، جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ، کذاب جو ہوتا ہے نا، اس سے کبھی نہیں کرنا. یعنی دوستی نہیں کرو، اس سے بات نہیں کرو. اور حتیٰ کہ راستے میں اگر مسافرت ہے تو اتنی سے مسافرت، اتنی جرنی میں بھی اس سے دوستی نہیں کرنے کا، وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں جھوٹے سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹا وہ ہوتا ہے جو تم کو مراج دکھائے گا. مراج آپ جانتے ہیں نا، جو ریگستان میں ہوتا ہے کہ دور سے لگتا ہے پانی ہے، جس کو عربی میں سراب کہتے ہیں، کہ دور سے لگتا ہے پانی ہے، جب آدمی نزدیک جاتا ہے تو کچھ نہیں رہتا ہے. وہ گرمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ دور سے لگتا ہے پانی ہے. یہ جھوٹا کیا کرے گا؟ تم کو ہتھیلی پہ چاند دکھائے گا، یہ ایسی ایسی باتیں کرے گا، ایسی ایسی باتیں کرے گا. امام فرماتے کہ تم اس کی باتوں میں آ جاؤ گے، اور دراصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو بہت سارے سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں نا، سادہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے نہیں چالاکیاں. اور آدمی یہاں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، دیکھیے بات ایک دم کھول کے بولیں گے. آپ کسی کے زیادہ خلوص پہ ایسے مت جائیے کہ بہت زیادہ خلوص جھک کے مل رہا ہے، ایسے جھک کے، ارے یہ تو بڑا مومن لگ رہا ہے، اس پہ مت جائیے. یہ امام کی حدیث ہے. امام فرماتے تم لوگوں کے رکوع اور سجدے پہ مت جاؤ. لا تنظروا الی کثرت سجودہم ورکوعہم، رکوع اور سجدے پہ مت جاؤ، بلکہ کیا دیکھو، ولکن انظروا الی صدق الحدیث واداء الامانہ، بلکہ دیکھو کہ کتنا یہ سچ بولتا ہے اپنی باتوں میں، اور امانت دار کتنا ہے، کتنی امانت داری سے کام لیتا ہے، ٹرسٹ کتنا رکھتا ہے. اگر کسی نے اس کے پاس پیسے رکھے ہیں، کچھ ہے اس کے پاس، تو کھا جاتا ہے یا لاپرواہ ہے؟ نہیں، بہت سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے دل و جان سے زیادہ اس کو چاہتا ہے. اگر کسی نے 5 روپے بھی رکھا ہے، بلکہ اسلام میں اصول امانت کا تو آپ جانتے ہیں کیا ہے، کہ اگر کسی نے 5 روپے امانت رکھا ہے تو جب آپ لوٹائیں تو اس کو 5.25 یا 5.5 واپس کریں. یہ اسلام کا اصول ہے. دس از اسلامک پرنسپل. 5 لوٹانا نہیں، بلکہ تھوڑا اور بہتر. 5 تو لوٹائیے تو واجب ہے، لیکن اصل امین وہ ہوتا ہے. اور اسی لیے امانت داری میں جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایک آنکھ کی امانت داری ہوتی ہے. آنکھ کی امانت داری کسے کہتے ہیں؟ آنکھ کی امانت داری یعنی نامحرم پہ نظر نہیں کرنا. اور آپ داستان جانتے ہیں جناب شعیب کی بیٹیاں جو پانی بھر رہی تھیں، اور ان کو مرد پانی نہیں بھرنے دے رہے تھے. جناب شعیب کی جو 2 بیٹیاں تھیں، اور حضرت موسیٰ پہنچ گئے. مدائن کا واقعہ، حضرت موسیٰ پہنچ گئے. تو حضرت موسیٰ ماشاءاللہ تھے، قوی تھے، اسٹرانگ تھے. 302 تو لاگو ہی ہو چکا تھا نا، مرڈر کر کے آئے تھے، یعنی ایک پنچ میں مار دیا آدمی مر گیا. آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کیا پاور ہوگا. تو اسی وقت وہ آئے مدائن میں. اب یہاں بیٹھے تھے اور دعا کی، پروردگارا کچھ خیر بھیج، میں خیر کا محتاج ہوں، فقیر ہوں. اب جو دعا کر رہے تھے اتنے میں کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور مرد ان کو پانی نہیں بھرنے دے رہے. جتنے بار وہ آگے بڑھتی مرد ان کو دھکا دے کے پیچھے جھڑک دیتے اور کہتے ہیں پیچھے جاؤ، اور خود آگے بڑھتے ہیں. جو پیچھے، جو لائن میں پیچھے ہے وہ بھی آگے آ جاتا ہے، لڑکیوں کو بھرنے نہیں دے رہا. اب حضرت موسیٰ جب یہ دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ کرتے ہیں کیا ماجرا ہے، ان سے پوچھتے ہیں. تو وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، اور ہم لوگ یہاں اسی لیے ہم کو خود پانی بھرنا پڑتا ہے.
تو یہ لوگ بھرنے نہیں دیتے ہمیں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ ہمیں دے دو. اب اٹکا لیا اور حضرت موسیٰ کا ان کو کون پیچھے کرے گا, ان کو کوئی نہیں کرے گا, ان کو کوئی نہیں کرے گا. دستور بھی یہی ہوتا ہے نا, دنیا کا دستور یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو دبانے کا, جو اپنے برابر کا ہو یا طاقتور زیادہ ہو اس سے دبنے کا, یہ دنیا کا دستور ہے. تو حضرت موسیٰ جب آئے انہوں نے بھر دیا پانی اور انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ابھی لے جاؤ, دے دیا, چلی گئی وہ لوگ. اب انہوں نے جا کے حضرت شعیب کو پوری داستان سنائی کہ یہ ہوا اور یہ تھا. تو حضرت شعیب نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ. حضرت شعیب بھی نبی, حضرت موسیٰ بھی نبی, تو کہا لے کر آؤ. تو جب لے کر آئے تو ایک بیٹی نے کہا یا ابت استاجر ہو فإنہ القوی الامین, بابا اس کو آپ اجرت دیجئے, اجر دیجئے, اس نے جو ہمارے لیے کام کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ قوی ہے یعنی طاقتور ہے, اور امین ہے یعنی امانت دار ہے, ٹرسٹ ورتھی ہے, ٹرسٹ ورتھی ہے. تو حضرت موسیٰ نے, تو حضرت شعیب نے کہا کہ جہاں تک اس کی طاقت کا سوال ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی وہ تو بات دکھ رہی ہے کہ طاقتور ہے, لیکن تمہیں اس کی امانت داری کا اندازہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بابا جب ہم لوگ چلنے لگے گھر کی طرف تو انہوں نے کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں اور تم میرے پیچھے چلو, کیونکہ ہم نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عورتوں کے پیچھے نہیں چلتے کہ ان کی پشت کو دیکھیں. نبیوں کا طریقہ. انگریزوں کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھا آپ نے کلچرل چینج, کلچر میں کتنا فرق آ گیا. نبیوں کا طریقہ یہ کہ آگے چلے تاکہ عورتوں کی پشت کو نہ دیکھیں. تو یہ امانت داری ہے. خائفۃ الاعین کا مطلب یہ ہے, یعنی خائنۃ الاعین, خائنۃ الاعین یعنی آنکھوں کی خیانت. خیانت یعنی جو آدمی جو امانت میں خیانت کرتا ہے نا, تو ناموس میں نظر, حرام کاری. بہرحال کبھی کسی کے ظاہری خلوص پہ نہ جائیں, بلکہ دیکھیں کہ وہ کتنا سچ بولتا ہے. امام فرماتے ہیں اس کے رکوع پہ نہ جائیں, اس کے سجدے پہ جانا, اس کی عبادتوں پہ نہ جائیں. اگر آپ دیکھیں بہت رکوع, بہت سجدہ, زبردست نماز پڑھنا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اوکے, لیکن جب وہ اپروچ کرتا ہے آپ کو, تب آپ جو بیسک پرنسپلز ہوتے ہیں بزنس کے وہی اپلائی کریے. اگر آپ نے نہیں اپلائی کیا تو اس کے ذمہ دار کوئی نہیں سوائے خود آپ کے. اور اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جب کسی سے دوستی کرو تو پہلے اس کا امتحان لے لو. اختبر اخوانک, یعنی اپنے بھائیوں کا امتحان لیا کرو. اگر تم نے ان کا ایگزام نہیں لیا تو پھر تم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہو سوائے اپنے آپ کے. اگر دھوکہ کھاؤ گے تو کسی کو بلیم نہیں کرتا سوائے اپنے آپ کے. پہلے امتحان لے لو, کسی بھی طرح, چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز, ایک ٹیسٹ لے لو اس کا, اور دیکھو کہ وہ ٹیسٹ میں کیسا ہے, اس کے بعد پھر آگے ڈیل کرو. ورنہ اسی لیے یہاں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی جھوٹے کے ساتھ, کیوں, وہ تم کو بڑے بڑے باغات دکھائے گا, سبز باغات دکھائے گا, اور پھر تم کو دھوکہ دے دے گا. اور پھر دوسرا فرماتے ہیں کہ کبھی فاسق و فاجر سے دوستی نہیں کرنا. فاسق و فاجر یعنی کس کو کہتے ہیں؟ جو کھل کر گناہ کرتا ہے, جو حرام کاری اوپنلی کرتا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, ڈیزوبے کرتا ہے اللہ کو, اور اس میں اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے. اگر لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تم کھل کے گناہ کر رہے ہو, یہ حرام ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ لوگ ایک صلوات پڑھ جائے تھوڑا. ایک صلوات اور پڑھ دیجیے. کیوں فاسق و فاجر؟ امام جو علت, جو دلیل جو پیش کر رہے ہیں, جو ریزن دے رہے ہیں, اس کی ریزن سن لیجئے. فرماتے وہ ایک لقمے کے لیے بھی تم کو بیچ دے گا, ایک لقمہ یا اس سے بھی کم. اکلا عربی میں لفظ ہے اکلا, اکلا نے ایک نوالا جو کھاتے نا, ایک لقمے کے لیے, ایک غذا کے لیے یا اس سے بھی کم. اگر اس کو جہاں موقع ملا وہ بولتا ہے جو ملا چلو اس کو سولی پہ چڑھا دو. کیوں؟ اس کے دل میں خوف خدا ہے ہی نہیں.
اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں اس کے دل میں، اس لیے وہ کچھ بھی کر دے گا۔ جو اللہ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، قطعاً اس سے دوستی نہیں کرو، حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں۔ اور یہ بھی سب ایک دم ایزیلی پتہ چل رہا ہے، تھوڑی دیر آپ کسی سے بات کریے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں کتنا خدا کا خوف ہے، کتنا نہیں ہے، کتنا یہ اللہ سے ڈرتا ہے، کتنا نہیں ڈرتا ہے، کتنا حرام کاری، ذرا سا خالی اس کو کوئی بھی چیز میں آپ ٹیسٹ لے لیجئے، تھوڑی دیر اس سے بات کریے۔ اور آج کل ماشاءاللہ پکچر وکچر دیکھ رہے ہو برابر کے نہیں؟ ہاں الحمدللہ، یہ سب تجربات کی بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے وہ اندازہ نہیں لگا پاتا، پھر اس کے بعد بولتا رہے یہ تو گڑبڑ ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر آپ ٹیسٹ لیں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا بھائی یہ تو حرام کاری میں ملوث ہے، اس سے تو دور رہنا چاہیے۔ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، جس کے دل میں ذرا بھی خوف خدا نہیں، اس سے وہ بیچ دے گا آپ کو۔ یہ امام فرما رہے، ہمارے جملے نہیں ہیں، باعیک بعقلۃ واقل من، بیچ دے گا وہ، ختم۔ پھر کہتے ہیں کہ بخیل سے کبھی دوستی نہیں کرنا، کنجوس سے، جو مائزر ہوتا ہے نا، اس سے کبھی دوستی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مال کو زیادہ پریفرنس دے گا تمہاری ضرورت پہ۔ دوستی ہے، بالکل آدمی دوستی بہت سارے لوگوں سے نہیں کر سکتا ہے، کم لوگوں سے دوستی کر سکتا ہے۔ تو جب کم لوگوں سے دوستی کرتا ہے، اس میں اگر بخیل ہوا، اس کو جب انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو دوست کے ہی پاس جاتا ہے نا، کہ دوست سے کہتا ہے یار تھوڑا پریشانی ہے، اگر کچھ اس میں، تو وہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اور چوتھا امام فرماتے ہیں کہ احمق سے دوستی نہیں کرنا۔ احمق یعنی آپ جانتے ہیں نا، جو بیوقوف ہوتا ہے، جو فول ہوتا ہے، جس کو عقل نہیں ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے لیے بھی زیادہ مقدمے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کبھی اور اس کے تفصیلات آپ کو بیان کریں گے۔ احمق کو کیسے ٹیسٹ کر دیں گا، 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کتنا 3 مالا کتنا ہے، اس کا ہے یا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل امام فرماتے ہیں کہ احمق جو ہے نا، وہ کوشش کرے گا تم کو فائدہ پہنچانے کی اور پہنچائے گا نقصان، کیونکہ اس کی ساری حرکتیں بیوقوفی کی ہوتی ہے، کوئی بھی اس کی حرکت قاعدے کی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو انسان قطع رحم کرے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرے، رشتہ داروں سے بات چیت نہیں کرے، اس سے کبھی تم دوستی نہیں کرنا، اس سے کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اس سے رشتہ نہیں رکھنا، تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں 3 بار اس پر لعنت بھیجی ہے، 3 بار لعنت بھیجی اللہ نے اس سے جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیتا ہے، 3 بار لعنت بھیجی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن کا اصول کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو، اور کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اس اصول کو یاد رکھیے گا ہمیشہ، اس اصول کو ذہن میں ایک دم سیو کر لیجئے، کنٹرول ایس، ایک دم اچھے سے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، یعنی اس عذاب سے ڈرو، قرآن کہہ رہا ہے اس عذاب سے ڈرو اللہ کے، جو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف گناہ گاروں پر نہیں آئے گا خاص کر، بلکہ جو گنہگار کے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث نہیں کہ جس پہ کوئی آبجیکشن ریز کرے پتہ نہیں صحیح حدیث ہے یہ غلط ہے، قرآن کی آیت ہے۔ جب عذاب نازل ہوتا ہے، تو عذاب جب نازل ہوتا ہے تو جو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے جاتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں جو قطع رحم کرے، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات منقطع کرے۔ اب اس میں انویریبلی آلموسٹ ایوری ٹائم جب بھی یہ مجلس ہوتی ہے یا ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں انویریبلی، اور بولتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے رشتہ دار ایسا کیا، ہمارے رشتہ دار ویسا کیے۔ یہ اچھے اچھے لوگ یعنی الگ الگ سٹیز سے بھی لوگ فون کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار تو ایسے، ہمارے رشتہ دار تو ایسے۔ دیکھیے اس کا بیسک اصول یہ ہے، رشتہ دار سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب ایک جیسے، یعنی کہیں بھی ایسا نہیں کہ کوئی بولے ہمارے رشتہ دار بیسٹ ہے، نہیں۔ ہر جگہ جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں ابلیس ہوتا ہے۔ ابلیس کا کام کیا؟ اس کو اس سے لڑانا، اس کو اس سے لڑانا۔ ابلیس کس کا دشمن ہے؟ آدمی کا دشمن ہے۔ ابلیس آدمی کا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے۔ ابلیس کا یہ ٹارگٹ کیا ہے؟ آدمیوں کو آپس میں لڑانا، یعنی آدمی سے مراد آدمی عورت دونوں، ہاں،
یعنی آدمی یعنی انسان کو لڑانا اس کا کام یہ ہے, اس کا ٹارگٹ یہ ہے. تو جب جہاں بھی جو لوگ ہوں گے, 2 لوگ ہوں گے, 3 لوگ ہوں گے, تو شیطان آپس میں لڑائے گا, ضرور لڑائے گا, چاہے جو بھی ہو. اسی طرح ایک گھر ہو یا ایک خاندان ہو, تو ہر جگہ مسائل ہوں گے, لیکن اس میں ہم لوگ کم سے کم بیسک ڈیوٹیز انجام دینا ہے. بیسک فار ایگزامپل, اگر کوئی رشتہ دار کسی وجہ سے کسی بنا پر اگر بات چیت نہیں ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی آج کل جو طریقہ ہے, یا تو SMS یا فون یا جو بھی ہے, کم سے کم اتنا بس منیمم اتنا کہ آپ اپنی طرف سے کریں, چاہے وہ جواب دے یا نہ دے, یہ اس کا پرابلم ہے. اور یاد رکھیے, جو بھی پہل کرتا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. یہ مت سوچیے کہ میں اپنے آپ کو کیوں گراؤں. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان العزت کلہ للہ, قرآن نے اعلان کیا عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہوتی ہے. بندے کے پاس کیا ہے, فقیر ہے, یہ کس کو عزت دے گا, کس کو ذلیل کرے گا. بندے سب کے سب فقیر ہوتے ہیں, یہ کس کو عزت دیں گے, کس کو ذلیل کریں گے. یہ عزت دینے والا اللہ ہے. پہل کرنا اپنا کام, اور جب بھی آپ فرسٹ یعنی انیشیٹو فرسٹ آپ لیں, پہل کرنا ہے پہلے آپ انیشیٹو لیں, اور اس میں اللہ کو حاضر ناظر جانے کہیں پروردگارا یہ تیرے لیے کر رہا ہوں, یہ تیرے لیے کر رہا ہوں. یہ کریں گے تو بس قربتاً اللہ, اللہ کو یہ ادا پسند آئے گی. پھر جیسے کہ حدیث میں لکھا ہے ولو بجرعۃ ماء, چاہے ایک گلاس ایک تھوڑا سا پانی پلا کے رشتہ آپ قائم کریں, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ بہت جلدی یہ باتوں کو یہ حدیث کمپلیٹ کر دیں تاکہ کسی منزل تک یہ بات پہنچے, کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 9 چیزوں کی وصیت کی ہے. اس کو سن لیجئے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں یعنی اس کی تفصیلات ڈیٹیل نہیں جا پائے, لیکن بس تھوڑی سی باتیں بیان کر دیں. 9 چیزیں, اور یہ چیزیں چھپ کے بھی ہونا چاہیے, یعنی خلوص ہونا چاہیے. اللہ نے یہ وصیت کی کہ چھپ کے یا اعلانیہ خلوص ہر کام میں ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ, کبھی بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کسی بھی کام میں, کسی بھی کام میں. یہ پہلی وصیت تھی. روایت میں ہمارا ملتا ہے کہ ان السر افضل من العلانیہ, جو کام چھپ کے ہوتا ہے وہ اعلان کرنے سے بہتر ہوتا ہے. والعلانیۃ افضل لمن اراد الاقتداء, اور کھل کے کرنا, اعلانیہ طور پر کرنا, یہ صرف اس کے لیے اچھا ہوتا ہے جو لوگوں کا لیڈر ہوتا ہے, جو لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہتا ہے, جو لوگوں کو بتانا چاہتا ہے, بس صرف اس کے لیے. اسی لیے ہمارے حدیث میں کیا ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی چھپ کے کام کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. مثلا اگر نماز شب پڑھے تو ایک نیکی نماز شب لکھ دی گئی, نماز شب لکھ دی گئی. اب ہم نے نماز شب پڑھی, اب عادت تو ہے نہیں نماز شب پڑھنے کی, اب کبھی کبھی پڑھ لی, تو اب نماز شب پڑھ لی, بہرحال نیکی لکھ دی گئی, فرشتوں نے لکھ دیا بھائی اسے نماز شب پڑھ ڈالی. اب پیٹ میں درد ہونے لگا کہ کس کو بولے, کیسے بولے. تو ہمارے دوست مل گئے, ارے ہم نے کہا بھائی کہاں تھے آپ بہت دن سے, یعنی واقعاً آپ کو اتنا ہم چاہتے ہیں, آج نماز شب میں آپ کو یاد کیا. ایک آدمی کو پتہ چل گیا کہ ہم نماز شب پڑھتے ہیں, پتہ چل گیا اس کو نماز شب پڑھتے ہیں. حدیث میں لکھا ہے جب ایسے ہوتا ہے تو اس کا اجر, اس کا ثواب جو ہے وہ ایک سیکرٹ ایکشن سے کنورٹ ہو کے اب ایک اپیرنٹ ایکشن میں آ جاتا ہے. یعنی جو ایکشن کھل کے ہوتا ہے اس کا ریوارڈ آدھا ہوتا ہے, سیکرٹ کا ڈبل ہوتا ہے. جو کام چھپ کے ہوتا ہے, جو کسی کو نہیں معلوم, اس کا ریوارڈ ڈبل ہوتا ہے, اور جو کھل کے جو اوپنلی کیا جاتا ہے اس کا ریوارڈ آدھا ہوتا ہے. خلوص ہر ایک میں ہونا چاہیے, خلوص. اب لیکن یہاں جو اس نے کیا کیا, دکھانے کے لیے, بتانے کے لیے کیا, اسے کیا. اب اس کے بعد سوچا کہ ایک آدمی سے تو بات پھیلے گی نہیں, تو ایک کام کرو کسی اور کو بھی بولو, تاکہ ایک ریپوٹیشن بنے کہ بھائی یہ نماز شب کے عادی ہے. ریپوٹیشن ہونا چاہیے نا بھائی, ایسی بات تھوڑی ہے. تو پھر دوسرا مل گیا, تو اس سے کہا ارے بھائی آپ کو آج نماز شب میں بہت یاد کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں
کہ اب جو ہے وہ اس کی جو ایکشن ہے وہ اب اوپن اینڈ اپیرنٹ ایکشن سے کنورٹ ہو کے اب یہ ریاکاری بن گئی، دکھاوا بن گیا. اب اس نے پڑھا نماز شب اور اس کو ملے گا گناہ، یعنی ہو گیا گناہ دکھاوے کے لیے. کیوں؟ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیا، اس نے اپنی نیت کو تبدیل کر لیا. حدیث ہے، حدیث آل محمد ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اسی لیے جو ہمارے یہاں تاکید ہے، بہت زیادہ تاکید ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھو. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایک نور ڈال دیتا ہے. اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے تو حدیث پڑھ دیجئے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. جی پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے اور اس کے بعد جب وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ وہاں سے آواز دیتا ہے، نادى اللہ جل جلالہ، اللہ آواز دیتا ہے اے میرے فرشتوں تم سن رہے ہو یہ میرا بندہ کیسے کر رہا ہے، کس طرح مجھے پکار رہا ہے، کس طرح یہ مجھ پہ بھروسہ کر رہا ہے. اے فرشتے دیکھو یہ آدھی رات کو اٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے، جبکہ جو دنیا والے ہیں لہو و لعب میں یہ سب سو رہے ہیں، یہ سب غافل ہیں. تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا اس کی اس عبادت پر اور اس بات پر کہ میں اسی وقت میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. رات کی تاریکی میں اٹھ کے جب سب سو رہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. دعا علوی مصری، دعا علوی مصری عام طور سے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. یہ بڑی کارآمد دعا ہے، عام طور سے ہماری عادت نہیں ہے دعا دینے کی، لیکن یہ کہ ابھی کیونکہ بہرحال دعاؤں میں مطالب بہت ہوتے ہیں، کانسیپٹس ہیں، عقائد ہیں، اس اعتبار سے کیونکہ دعاؤں میں بڑا زبردست یعنی ٹیچنگز علیہ محمد علیہ السلام کی، تو اس اعتبار سے یعنی جو اس میں معارف ملتے ہیں نا، جو اہل بیت کے معارف ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. اس میں یہ دعا جو ہے علوی مصری کے نام سے ہے. یہ علوی مصری کون تھے؟ یہ علوی مصری ایک امام کے چاہنے والے تھے، اور مصر کے بادشاہ سے کسی نے شکایت کر دی ان کی کہ یہ آپ کا دشمن ہے، یعنی یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. تو اس کے پیچھے پولیس لگ گئی. اب جب پولیس لگ گئی تو یہ وہاں سے فرار ہوا تو یہ بھاگ کر آیا کربلا، اور بڑا مومن تھا، بڑا زبردست یعنی بڑی زبردست شخصیت ہے علوی مصری. تو یہاں آئے اور یہاں کربلا میں آ کر حرم امام حسین السلام میں سو گئے. نیند آ گئی ان کو. اب جب نیند آ گئی تو انہوں نے خواب میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہا کہ کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا آپ تو جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے. کہا ٹھیک ہے کام کرو، یہ دعا ہے، بڑی لمبی دعا ہے، ہاں یعنی یہ بھی بڑی طولانی دعا ہے، کم سے کم اگر پڑھیں گے تو 40 منٹ 1 گھنٹے کی دعا ہے، ڈیپینڈز آپ کتنا فاسٹ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں ہر نبی نے جو واسطہ دیا ہے نا، وہ ایک نبی کا واسطہ ہے، یعنی اس اسم اعظم کا. پروردگارا میں تجھے اس اسم کا، اسم اعظم یعنی اب بات سے بات نکلتی جاتی ہے. اسم اعظم آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نام. اللہ کے ناموں کی خاص تاثیر ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس نام پر کوئی تسلط پا جاتا ہے نا، کوئی سیکھ لیتا ہے یہ نام کو، تو وہ بڑے بڑے کام انجام دے سکتا ہے، بڑے بڑے کام. اور کچھ علماء ایسے تھے اور ایون ائمہ کے اصحاب تھے. آپ جانتے ہیں وہ غلام تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا، خالی دعا کرتا تو بارش ہو جاتی تھی، خالی ہاتھ ایسے اٹھاتا تھا بارش ہوتی تھی. مدینے میں قید پڑا نا، کیوں؟ اس کے یعنی اتنا کلوز تھا امام سے، اور امام نے جو تعلیمات دی تھی. تو یہ اسم اعظم کا اثر ہوتا ہے، یہ اس کی تاثیر ہوتی ہے. تو یہ اسم اعظم کہ ایک اسم اعظم کا واسطہ دیا گیا. ہر دعا کا جو پارٹ شروع ہوتا ہے نا، پیراگراف، اللہم انی اسألک بسمک الذی، پروردگارا میں تجھے اس اسم کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کو
فلاں نبی نے، مثلا آدم نے پکارا، نوح نے پکارا، ابراہیم نے پکارا، موسیٰ نے، عیسیٰ نے، ایک ایک نبی کا نام، تمام نبیوں کے نام، ایک ایک نبی کا واسطہ دیا گیا اس میں، اس اسم کے واسطے سے. بڑی زبردست دعا ہے. ایسی دعا ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے نا، یعنی آپ سمجھیے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے. لیکن ہم کوئی کام کی وجہ سے نہیں بول رہے ہیں، اس کی معرفت کی وجہ سے بول رہے ہیں. اس کی معرفت بڑی زبردست ہے. معرفت کیا ہے؟ اس میں جملہ سن لیجئے: الہی انت الذی تنادی فی انصاف کل لیلہ، پروردگارا تو وہ ہے جو آدھی رات کو پکارتا ہے، اللہ پکارتا ہے. حل من داع فاجیب دعوتا، ہے کوئی دعا کرنے والا تاکہ میں اس کی دعا کو مستجاب کروں. حل من منادن، کوئی ہے ندا کرنے والا، کوئی پکارنے والا تاکہ میں اس کی ندا کو قبول کروں. ہے کوئی رونے والا تاکہ میں اس کے آنسو کو قبول کروں. اللہ ہر رات کو یہ آواز لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات کو. لیکن بندہ مشغول ہے، بندہ مصروف ہے، جوان قائم ہے فیس بک میں، کیا کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں پوسٹنگ، کیا پوسٹنگ کر رہا ہے، جو بھی ہے اس میں لگا ہوا ہے. اب چھوڑو یہ سب، جوان ہو، یہ سب خرافات ہے، یہ سب کرنے دو. جن کے پاس فالتو وقت ہے ان کو کرنے دو، یا گیم میں بزی ہے بیٹھے اس میں لگے ہوئے ہیں، یا چیٹ کے متعلق آپ کو بتا دیں، آغا سیستانی کا فتویٰ ہے. یعنی آغا سیستانی نے کہا ہے، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے، کہ نامحرم سے چیٹ کرنا کمپیوٹر پہ حرام ہے، چاہے دینی باتیں کیوں نہ ہو. کہ بہت سارے لوگ شیعہ سائٹس پہ جاتے ہیں، ابھی ہم الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے، یہاں مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. نام شیعہ سائٹ جا کے کرتے. آغا سیستانی کا فتویٰ، اگر کسی کو چاہے تو آغا سیستانی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں کیوں؟ کیونکہ یہ جو چیٹ روم ہے نا، چیٹ باکس، یہ ایک ایکچوئل روم کی طرح ہوتا ہے. آپ غور کریں گا، یہ ورچوئل روم ہے. اور شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک روم میں ایک مرد اور ایک عورت کا اکیلے رہنا حرام ہے، کہ جہاں کسی تیسرے کے آنے کا امکان نہ ہو، پاسبلٹی نہیں ہے، وہاں دو کا رہنا حرام ہے. اسی لیے آغا سیستانی نے کہا جائز نہیں ہے. اور یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی، اور دعا پڑھیے، دعا ابو حمزہ صومالی ماہ رمضان میں، دعا علوی مصری. یعنی واقعا ہم آپ کو کس طرح یقین دلائیں، یعنی آپ پڑھیے اس کو، خالی اس کے مطالب کو سمجھیے، سے میننگز کو، مطالب یعنی میننگز، اس کانسیپٹ کو آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے، دیکھیے کیا دعا غضب کی ہے. یعنی ہم ہمیشہ آپ ٹرانسلیشن پڑھیں. اب یہ جب علوی مصری، جب امام نے اس کو تعلیم دی، یہ اٹھا تو اس کو پوری دعا یاد دی، کیونکہ بہت بڑی دعا ہے. سیکنڈ رات پھر سویا، پھر امام آئے، پھر اس کو تعلیم دی، تیسری رات پھر تعلیم دی، پھر پڑھایا. اب اس کو دعا یاد ہو گئی. اب امام نے کہا دیکھو یہ دعا تم صرف ہمارے چاہنے والوں کو دینا، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو نہیں دینا، صرف ہمارے چاہنے والوں، کیونکہ یہ دعا میں اثر بہت ہے، اس کا اثر زبردست ہے. اور یہ دعا یہ کیا مانگ رہا تھا، یہ آپ کو پتا، بیک گراؤنڈ ہم نے بتا دیا آپ کو. یعنی پولیس اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کے آدمی لگے ہوئے تھے، جو کمپلین کرتا نا، کمپلیننٹ. اب اس نے کیا کیا کہ دعا پڑھی. اس نے کہاں پڑھی؟ حرم سید الشہداء میں. دعا کیا؟ ٹیچر کون؟ دعا کیا؟ ٹیچر کون؟ جگہ کیا؟ اب اس نے جو پڑھی دعا، ٹھیک ہے، ہو گئی، ختم. جیسے باہر نکلا تو ایک مصری اس کو مومن مل گیا. سلام، کہاں ہو بھائی، کیا ہے؟ بولا کیا حوال ہے؟ یعنی
پتہ چلا کہ وہ شخص جب یہ دعا کی تعلیم دی گئی تو اسی ٹائم پہ جب اس نے پڑھا، یعنی جب یہ گیا راستے میں اس کو ملاقات ہوئی، اسی وقت باہر نہیں بلکہ راستے میں، تو بتایا جس دن یہ دعا مکمل طور سے پڑھا تھا اس دن وہ شخص کی گردن کٹی ہوئی تھی، اس کا سر اس کے سرہانے رکھا ہوا تھا اور گھر پوری طرح لاک تھا، ادھر کسی کا آنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا. یہ کیسے مرا کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. الدعاء سلاح الانبیاء، دعا انبیاء کا ویپن ہوتا ہے. یہ دعا سے آپ وہ چیز کر سکتے ہیں جس کو آپ سوچ نہیں سکتے. یہ دعا کی تاثیر تھی. لیکن علوی مصری نے وہ غلطی کی کہ غیروں کو یہ تعلیم دے دی، دوسروں کو. اب جو علوی مصری اس کو ریپروڈیوس کرنے کو سوچے تو بھول گئے، تو بہت پھر توسل کیا، گریہ کیا. تب پھر امام نے کہا کہ تم کو ہم نے کہا تھا کسی کو مت دو، لیکن تم نے یعنی غیروں کو مت دو، پھر بھی تم نے دے دیا، لیکن آئندہ آپ کبھی نہیں دینا. تب پھر علوی مصری نے. تو مفہوم کیا ہے اس دعا کا، یعنی اس جملے کا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی ندا دینے والا، ہے کوئی صدا دینے والا آدھی رات کو. اگر کوئی اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور واقعاً آپ اس کو ٹرائی کریے، آپ اس کو ٹرائی کریے. جوانوں سے کہہ رہے ہیں، ہاں بزرگوں سے نہیں. آدھی رات کو جب سوری دنیا، لیکن اگر گھر چھوٹا، جیسے بمبئی میں چھوٹے گھر ہوتے ہیں تو زور زور سے چیخ پکار کے نہیں سب اٹھ جائے. ہاں دیکھیے اسلام میں کسی کو اذیت پہنچانے کا بالکل پرمیشن الاؤڈ نہیں ہے. ہاں مثلا ہم لوگ یہاں مجلس رکھ رہے ہیں، یہ مجلس ہے، اگر اس مجلس سے کسی کو اذیت پہنچتی ہے، یعنی اگر پڑوسی کو کہ رات کو مثلا وہ سو رہا، ہم اس کی نیند خراب کریں چیخ چپ اتنی زور سے، نہیں الاؤڈ نہیں، اس کی پرمیشن لینا چاہیے. اسے کہنا چاہیے بھائی آپ ایک ریکویسٹ ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. لیکن خیر اب تو یہ سب چیزیں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اسلام کا طریقہ بتا دینا اپنا کام ہے. اور آج بھی علماء ایسے ہیں، آج بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں بھائی سب سے اجازت لے لو پہلے کہ بھائی کسی کو ڈسٹربنس تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہم تقریر کریں گے. آج بھی ایسے لوگ ہیں. بہرحال اسلام کا طریقہ ہے. اگر گھر چھوٹا ہے تو آہستہ سجدے میں جا کر یا رب یا رب یا رب یا رب گریا، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے، جو معنویت، جو روحانیت. البتہ جو یہ بات ہم مسلسل ہر سال بولتے ہیں کیونکہ ریمائنڈر ہے یہ ہر سال، کہ کوئی بھی چیز آپ ایک دم فاسٹ ایکسپیکٹ مت کریے کہ ادھر سجدے میں گئے ادھر جبرائیل میکائیل آ گئے. کیونکہ عربی کی کہاوت ہے نا، ان الاحمق اذا صلى رکعتین ينتظر الوحی. احمق 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وحی کا انتظار کرنے لگتا ہے کہ ابھی شاید جبرائیل آ جائیں گے. نہیں، یعنی اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یعنی ایک روحانیت ڈیولپ کریے. یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی پوری پرسنالٹی کو چینج کریے، اندر سے چینج کریے. اتنا اس کو ایسے چینج کریے کہ جو نیچر ہے نا یہ گاڈ فیئرنگ نیچر ہو جائے. یہ نیچر جو ہے نا اس میں خوف خدا ہو. اصل مومن وہ ہوتا ہے جس میں خوف خدا ہوتا ہے. اصل مومن ہوتا ہے. مولا کائنات امیر المومنین ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. منزل الذی فرماتے دعائے صباح میں، منزل الذی یخاف فلا یعرفک فلا یخافک، کون ہے جو تجھے پہچانتا ہے، تیری معرفت رکھتا ہے اور پھر تجھ سے ڈرتا نہیں ہے. ومنزل الذی یعلم ما انت فلا یہابک، اور کون ہے جو جانتا ہے کہ تو کیا ہے اور پھر تجھ سے ہیبت زدہ نہیں ہوتا. ہیبت زدہ نہیں ہوتا. جب امام زین العابدین علیہ السلام وضو کرتے تھے تو کانپتے تھے. جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی یہ منزلت آپ کانپتے ہیں، تو آپ نے جملے میں کیا جملہ فرمایا؟ ارید الوقوف بین یدی العزیز الجبار.
میں اس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں جو عزیز ہے یعنی باعزت، اور جبار یعنی جو لوگوں کو دبا دینے والا ہے، قہار ہے۔ یعنی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اللہ کی قہاریت سے ڈرے۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی قہاریت سے ڈرے۔ قہار یعنی جو سبڈیو کرتا ہے، جو دباتا ہے، جو دباتا ہے، جو انسان کو یوں اپنے مٹھی میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، جب مومن گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کو اس طرح سزا دیتا ہے کہ وہ گناہ سے رک جائے، کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے ایسی بری اس کو سزا دیتا ہے کہ وہ جلدی آگے نہیں بڑھتا، اور پھر اس کو یاد رہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ہم نے یہ نیت کی تھی نا اس لیے یہ ہو گیا، یہ ہماری نیت تھی اس لیے یہ ہوا۔ اسی لیے یہاں خالی ایک دو جملے بول دیں آپ کی خدمت میں، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا ہی ٹف ٹاپک ہے اور بڑا واسٹ ہے، توحید کے ڈسکشن میں ہے، لیکن یہاں توحید کا ڈسکشن ابھی مقصود نہیں ہے، ایم نہیں ہے۔ توحید میں ایک ڈسکشن ہوتا ہے اسماء و صفات کا، اللہ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس کا ڈسکشن ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے جس طرح پیش کیا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، بالکل ہی الگ ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام نے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے، اگر قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے دعا جوشن کبیر بھی آپ پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں، اگر آپ کبھی نا دعا جوشن کبیر کو غور سے پڑھیے، اس کے میننگ کو غور سے پڑھیے، آپ دیکھیں اللہ کو آپ کے دو طرح کے نام ملیں گے، دو طرح کے۔ ایک نام اللہ کی بیوٹی ڈپکٹ کرتی ہے، اللہ کی خوبصورتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی کائنڈنس، اللہ کی مرسی، اللہ کی بینیولنس، اللہ کی رافت، اللہ کی نیکی، اللہ کا اچھا سلوک بندوں کے ساتھ، یہ سب نام ہیں۔ اور دوسرے طریقے کے نام کیا ہے؟ جس میں اللہ ڈراتا ہے، میں قہار ہوں، میں جبار ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر، اس طرح کے آپ کو دو طریقے کے نام ملیں گے۔ تو جو اللہ کے اس طرح کے جو نام اچھے ہیں، سنیے غور سے، یہ اسماء و صفات کی یہ ہائیسٹ ڈسکشن ہے۔ ہاں، اسماء و صفات میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہم جانتے ہیں سخت ہے، ڈیفیکلٹ ہے، ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارا کام ہے بول دینا، پھر انشاءاللہ جب بھی اس کا رزلٹ آئے۔ تو ایک جو ہے وہ ایک جو اچھے نام ہوتے ہیں جو اللہ کی بیوٹی کو ڈپکٹ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں، لیکن جو اس طرح کے ایٹریبیوٹ جو نرمی یعنی کائنڈنس، سافٹنس، اس کو جو ڈپکٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اسماء جمالی، نیمز آف بیوٹی، یعنی جمال، اللہ کے جمال کو ڈپکٹ کرتے ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے قہار اور اللہ کے غصے کو، غضب کو، غیظ کو، قہاریت کو، جس میں اللہ عذاب نازل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلالی۔ جلالی یعنی اللہ کا جلال اس میں ہے۔ تھوڑا ٹف ہے، ہم جانتے ہیں، ہم چہروں کو دیکھ کر تھوڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن معاف کریے گا، لیکن بڑی زبردست بحث آل محمد نے کی ہے۔ ہاں، یہ آل محمد کی بحث ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ یہ سب باتیں کریں، یہ صرف جو لکھا ہے وہ۔ اب سنیے کیا جملہ عجیب، یہ ہم لوگ کے لیے، ہمارے لیے کہتے ہیں اللہ کے جمال میں جلال ہے اور جلال میں جمال ہے۔ یعنی جب وہ جمال یعنی بڑی نیکی سے پیش آتا ہے جمال، تو کبھی کبھی وہ کافر سے بڑی نیکی سے پیش آتا ہے، گناہ گاروں سے بڑی نیکی سے پیش آتا ہے، تاکہ وہ گناہ میں ڈوبتا چلے جائے، یعنی اس کو دنیا کی نعمت دیتا چلا جائے گا، جاؤ۔ اور مومن سے کہتا ہے لا تمدن عینیک، دیکھو اپنی آنکھوں کو پھاڑ کے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، بما متعناہم، کہ جو ہم نے اس کو نعمتیں دی نا، دیکھنا بھی نہیں اس کی طرف، یہ ہم نے اس لیے دیا لنفتنہم، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تاکہ ہم اس کو عذاب میں مبتلا کریں، اس لیے ہم نے دیا اس کو۔ تم اس کی طرف دیکھنا نہیں، یہ عذاب ہے اس کے لیے، تم اس کو نعمت سمجھ رہے ہو، نعمت نہیں ہے، یہ عذاب ہے۔ تو یہ اس کے لیے، گناہ گار کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، جو سنر ہے، اور مومن کے لیے جلال میں جمال ہے، یعنی غصے میں خوبصورتی ہے، یعنی یہاں وہ مومن کو ایک سخت عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے،
اب مومن سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے عذاب مبتلا کیا، وائی می، اسے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ ایک رات مومن اگر بخار میں گزار دیتا ہے اللہ پوری زندگی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک رات اگر جاگ کر گزار دیتا ہے بخار میں، ایک رات، اگر یہ پتہ چل جائے تو دعا نہیں کرے گا پروردگار روز رات کو بخار دے؟ دعا نہیں کرے گا پروردگار روز رات کو بخار دے؟ ایک رات کی کیا بات ہے؟ دیکھیے اگر مومن ہے کہ اس کے لیے مین مقصد کیا؟ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، تو دنیا والے الگ ہوتے ہیں، آخرت والے الگ ہوتے ہیں۔ اور واقعاً یہی چیز ہم کو کربلا والوں نے سکھائی کہ آج اس مظلوم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، وہ واقعاً جو کوئی پوچھے کہ مجبور کربلا ہے کون، تو کہہ دینا، اگر کہنا سروش عباس، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا عباس۔ واقعاً عجیب، اگر آپ جناب عباس کی سوانح حیات پڑھیں اور جن جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور جس طرح ان کی جو زندگی تھی اور جو ان کی شجاعت تھی، ان کی بہادری تھی، جنگ صفین کی پوری آپ داستان پڑھ لیجیے، پوری داستان، ابھی ہم کو جنگ صفین نہیں پڑھنا ہے، صرف آپ خود پڑھ لیجیے، دیکھ لیجیے کیا کیا اس میں لکھا ہے جناب عباس کے بارے میں۔ ایک ایک واقعہ جو صفین کا ہے کہ ایسے بے چین تھے صفین میں کہ مالک اشتر سے کہتے ہیں مالک مجھے لڑنے دو، مالک کہتے ہیں نہیں تم رک جاؤ، مالک تم مجھے جوش دلا رہے ہو، مالک تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں، کہا نہیں رک جاؤ، مالک کیوں مجھے روک رہے ہو؟ کہا عباس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ 14ویں کا چاند زیادہ چمکتا ہے یا تم چمکتے ہو، جب تم لڑو گے کون زیادہ چمکتا ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ جب چاند پوری طرح نکلا 14ویں کا، اس رات کو تمہیں اجازت دوں۔ یعنی یہ عباس، اور یہ کربلا میں ہر وقت امام روک رہے ہیں، عباس ابھی نہیں، بھیا ابھی نہیں، رک جاؤ۔ اور جناب عباس ہر وقت سامنے آگے کھڑے ہو جاتے تھے، اور بسا اوقات ہوتا کہ جناب زینب کو بیچ میں شفیع کے طور پر لانا پڑتا تھا کہ عباس کو سمجھاؤ، عباس کو روکو، عباس کو قابو میں لاؤ، تو جناب زینب ایک لفظ ادا کرتے تھے، جناب عباس رک جاتے تھے۔ لیکن جب ظہر عاشور کے بعد جب عصر عاشور قریب آ رہی تھی، اس وقت مرتبہ جناب عباس نے آ کر آواز دی بیٹا سکینہ، جب آواز بیٹا سکینہ، جناب سکینہ بھاگ کر چچا کیسے یاد فرمایا؟ کہا بیٹا اپنی مشکیزہ لاؤ، بھیا نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے پانی لے آؤں، بیٹا اپنی مشکیزہ لے آؤ۔ جناب سکینہ گئیں اور مشکیزہ خوشی لے کر آنے لگی۔ بچوں نے گھیرا کیا کہ بی بی سکینہ یہ آپ مشکیزہ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ کہا میرے چچا نے مشکیزہ منگوایا ہے، میرا چچا اب پانی لینے جا رہا ہے۔ بچوں اب گھبرانا نہیں، میرا چچا بڑا وفادار ہے، جب کوئی چیز کہتا ہے تو اس پر عمل ضرور کرتا ہے، اب میرا چچا پانی ضرور لائے گا۔ اب لا کر دی، رخصت ہوئے، بڑے فرات کی طرف فوجوں کو ہٹایا۔ مقتل کا جملہ ہے کہ جیسے عباس ترائی کی طرف بڑھتے رہے، فوج خود بخود دور ہٹتی چلی گئی، جیسے شیر کے آنے سے بقیہ بہائم جو دور ہوتے ہیں، بس عباس جیسے ہی آئے تو خود بخود فوج ہٹتی چلی گئی، اور گھوڑے کو فرات کے اندر ڈال دیا، اور اس کے بعد اترے اور چلو میں پانی لیا، اور ایک مرتبہ صدا دی، اے اشقیا تم کیا مجھے بے بس سمجھتے ہو، مجھے بے کس سمجھتے ہو؟ ارے میں چاہوں تو بڑے اطمینان سے پانی پی سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، خیمے میں بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے۔ یہ کہہ کر پانی کو پھینکا، مشکیزے کو تر کیا، تر کرنے کے بعد مشکیزے کو بھرا۔ اب جو لے کر چلے تو ہدف و مقصد، ایم سے
صرف ایک ہی تھا کہ مشکیزے کو خیمے تک پہنچانا ہے۔ اب مقتل کا جملہ یہ ہے، سن لیجئے کہ ایک شقی نے پیچھے سے ایسا وار کیا کہ دائنا بازو قلم ہوا، عباس نے رجس پڑھا، دوسرے نے وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، گھوڑے کو موڑ دیا خیمے کی طرف۔ اب جو موڑ کے جو چل ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ تیر ستم چلا۔ اب جو تیر ستم کا چلنا تھا مشکیزے میں لگا، پانی زمین پر بہا، یہ پانی نہ تھا، بچوں کی امیدیں تھی۔ عباس سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اب عزاداروں جملہ سن لیجئے، ایک شقی نے ایسا لوہے کا گرز مارا سر پر کہ عباس پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے۔ جب کوئی بلندی سے نیچے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو پہلے آگے بڑھا دیتا ہے، لیکن میرا ابوالفضل منہ کے بل زمین کربلا پر گرا، آواز دی، آقا آقا۔ حسین نے آواز سنی، جو خبر نہ سننی تھی وہ اب حسین نے سنی، مرثیہ پڑھا، الان انکسر ظہری، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، انکسر ظہری، قلت حیلتی، اب مجھے کوئی تدبیر بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آخری جملہ سن لیجئے، بھیا دشمن تانے دے رہا ہے، حسین تمہارا علمدار، حسین تمہارا علمدار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جو لوگ پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، بحق الحسین، بحق